لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ قابو نہیں آتے، اس کے علاوہ اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. دو کام ہے سر زندگی میں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ورک، دوسرا ورک کرو. بالکل ٹھیک ہے. کام کرو، ایکسرسائز کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور دماغی صحت بھی آپ کو ماشاء اللہ دے. جاوید چودھری صاحب، گزشتہ ہفتے پہلے آپ نے خواجہ متین صاحب کے ساتھ انتہائی متنازع پوڈ کاسٹ کیا. خواجہ متین، اب آپ کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران انہیں، میں آپ کو نہیں آپ ذرا تھوڑا متوجہ میں آپ خواجہ متین صاحب، جن کو آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں انتہائی سینئر صحافی اور بہت ہی مشہور شخصیت آپ نے ڈکلیئر کیا تھا، لیکن آپ کو اب یاد نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کشمیر لنک کے ایڈیٹر ہیں. جی نہیں سر، میں نے نہیں کیا. آپ نے ہی کیا ہے. میں آپ کو، یہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. وہ جو شو والے، ان کا نام خواجہ متین ہے. آپ نے معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کوئی بات نہیں. آپ ماشاء اللہ، میں نے ان سے ایک ہی ملاقات ہوئی اور وہ بھی پوڈ کاسٹ. ضروری تھا کہ زیادہ ملاقاتیں ہوتی اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ ہوتا تو میرے خیال بہتر انداز میں آپ موقف پیش کرتے. اس سے کشمیریوں کی دل آزاری اس طرح ہوئی کہ آپ نے جو کشمیریوں کی ایک تاریخی جدوجہد تھی اس کو نقصان پہنچا. آپ کی باتوں سے، آپ کے موقف سے آپ نے نہ قانونی رائے لی، نہ آپ نے پاکستان کی جو اقوام متحدہ میں تاریخی جو قراردادیں، نہ آپ نے ان کا مطالعہ کیا، تو جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات بھی سنیے، آپ باتوں کے بادشاہ ہیں. آپ نے ابھی مثال دی کہ جناب گورے یہاں پہ پل اور سڑکیں بنا رہے تھے اور ہم نے ان کا یہ اشر کیا کہ ہم نے ان کو نکال کے باہر پھینکا. لیکن آج ہندوستان اور پاکستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین کو یہاں سے چرا کے کوہ نور ہیرے سے لے کے یہاں سے ہر ایک چیز کو لے کے گئے. آج آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ سن لیجیے، بات سن لیجیے. میں آپ نہیں آپ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ چیزوں کو ٹویسٹ نہ کریں پلیز. آپ کی چھوٹی چھوٹی آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، نیشنل سطح کے اوپر ڈیمیج ہوتا ہے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ کاز جس کے اوپر لاکھوں قربانیاں کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی، پاکستانی افواج کی، ان کی دل آزاری ہے. اور میں چاہتا ہوں پلیز آپ اگر معذرت کر لیں تو یہ سب آپ ساری کشمیری قوم سے معافی. میں ساری کشمیر قوم سے معافی. ٹھیک ہو گیا تھا. تھینک یو. آپ نے بڑی ویسے آسانی کرنے میں لگی، آپ نے سوچا بڑا اچھا. پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں بناتے چلے گئے اور اس کے بعد وہ پورے وائپ آؤٹ ہو جائے اور ہو گئے. وہ بھی انسانوں کی طرح کے تھے، لیکن ہم ہیومن سیپینز ہیں. اور ہیومن سیپینز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا دماغ ذرا بڑا ہے. 1350 cc ہمارا دماغ ہے. جو ہم سے پہلے تھے، جو ہمارے کزنز ہیں، ان کو نیندرتھال کہتے ہیں. نیندرتھال جو ان کے لمبے لمبے قد تھے، 10-10 فٹ قد لمبا تھا. انہوں نے ٹولز بنائے تھے لیکن انہوں نے یہ ٹیکنالوجی نہیں بنائی. وہ ٹیکنالوجی تک نہیں جا سکے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا دماغ ہم سے ذرا چھوٹا تھا. 1000 cc دماغ تھا ہمارا، 1350 cc دماغ ہے. تو یہ اللہ ہے. تو تمام جو ہیومن بینگز ہیں دنیا کے اندر، وہ ایک جتنا دماغ لے کے پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ سیٹ کر لیتے مسئلہ آرام سے آواز آ رہی ہے کیا آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. تو ہم سب کا جو دماغ ہے سر، وہ ہماری ٹوٹل باڈی کا 2% ہوتا ہے. 20% وہ ہماری انرجی استعمال کرتا ہے. سب سے زیادہ انرجی جو ہے ہیومن آرگن میں، ایک ہی آرگن ہے جو سب سے زیادہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ 20% ہوتا ہے. وہ خون کا. اگر آرمی چیف سے بات ہو رہی ہے تو میری بھی کروا دیجیے. تو 20% انرجی ہماری باڈی کی جو ہمارا دماغ کھا جاتا ہے. اور وہ سیم ہے ہر آدمی. کوئی ایسا دنیا میں ایکسیپشن نہیں ہے کہ جس کا برین 2% نہ ہو اور اس کا دماغ 20% اس کی انرجی نہ کھاتا ہو. پھر ہمارے ہاتھ ہیں، سب کے سیم ہیں. ہمارے پاؤں سب کے سیم ہیں. ٹانگیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کوئی کہ مثلا کسی کی انگلی زیادہ ہوگی یا کسی کی انگلی چھوٹی ہوگی، لیکن 99.99% جو ہوتا ہے ہیومن سیم ہوتا ہے. ان کی پیدائش کا عمل سیم ہے، ان کی پرورش کا عمل سیم ہے، اور اس کے بعد جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ سیم ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں. تھوڑا کلر کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 نسلیں بنائی ہیں دنیا کے کلر کے لحاظ سے. ایک یلو ریس ہے جو اس سائڈ پہ، مشرقی سائڈ پہ سارا جو پیلے رنگ کے لوگ ہیں. پھر براؤن لوگ ہیں ہمارے جیسے جو درمیان کے اندر آتے ہیں. پھر وائٹ ہیں جو سفید رنگ کے ہیں. پھر کالے بلیک ہیں. اور پھر ریڈ ہیں جو ریڈ انڈینس یعنی امریکہ کی طرف ہے. تو 5 کلرز ہیں انسان کے. باقی
اس کا اسٹرکچر جو ہے نا بالکل سیم ہے. لہٰذا اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے قطعاً. جب ہمارا پروسیس ایک ہے اور اسی طرح ہم سب ڈیولپ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم چلتے ہیں اور اسی طرح کھاتے پیتے بھی سیم ہی ہیں, زبان بھی سیم ہے, اور کوئی ایسا کلچر کا بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی سب چیز. دوسرا ہیومنس جو ہے دنیا سے چلے بھی ایکولی جاتے ہیں. دنیا میں 16.8% لوگ ہوتے ہیں, 16.8% لوگ ہیں جن کی عمر 60 سال تک پہنچتی. یعنی انسان جو ہے ابھی بھی آج کا لیٹسٹ جو فگر ہے وہ 16.8% ہم میں سے لوگ ہوں گے جو 60 سے. انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات ہو سکے. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو میں زور سے بول سکتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا اب ہر آدمی کا سفر ایک جیسا ہوتا ہے جی. دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا سفر دوسرے آدمی سے مختلف ہو. ہر آدمی ایک مرد اور ایک عورت کی پیداوار ہوتے ہیں اور 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور 9 مہینے بعد ڈیلیور ہوتا ہے. اب تو خیر کیونکہ ہومو سیپینس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ دنیا میں آ چکی ہے, اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا جو بچہ ہے وہ بیسیکلی کبھی 38 مہینے میں پیدا ہوتا تھا, اور بعد میں جب خواتین سیدھی کھڑی ہوئی جو اینتھروپالوجی بتاتی ہے تو اس کے بعد وہ بچوں کو کیری نہیں کر پائی تو پھر 9 مہینے میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. پھر 25 مہینے باقی جو ہیں وہ اس کو باہر پالتے ہیں. تو ہیومن انسان کا جو بچہ ہے دنیا کا واحد بچہ ہے, واحد مخلوقات کا بچہ ہے جیسے 2 ٹائم میں اسے اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے, ایک ماں کے پیٹ میں اور باقی 25 مہینے. ایک بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنانی ہے, تو اس نے بنا لی, کامیاب ہو گئے. تو آپ نے جب گول طے کیا ہوتا ہے اور وہ کلیئر گول ہو اور ساتھ اس کے ساتھ ٹائم لائن ہو, جب آپ اس ٹائم لائن کے تحت اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کو کامیابی کہتے ہیں. جیسے ایک بچہ کہتا ہے میں نے میٹرک کرنا ہے, وہ 80 سال کی عمر میں میٹرک کر لے گا تو زیادہ نہیں کر لیں گے لوگ اس پہ, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں نے میٹرک کر لینا, اور 14 سال کی عمر میں وہ میٹرک کر لیتا ہے. تو کامیابی سر ہر آدمی کا اپنا ایک گول ہوتا ہے, اس کے ساتھ ٹائم لائن ہو تو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں. اس کو سمپل سا فارمولا ہے سر. آپ کی زندگی ریگریٹ کیا ہے؟ کوئی ریگریٹ نہیں. کہیں کمپرومائز کیا آپ؟ نہیں, آپ یقین کریں واقعی کوئی ریگریٹ نہیں. اگر ہوتا تو اللہ کی قسم میں آپ بتاؤں بیان کرتا. آپ یقین ریگریٹ سے مراد ہے, میں آپ کو پروفیشنل لائف کی ریگریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کمپرومائز کیا, آپ سمجھتے ہیں یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں نے کمپرومائز کر دیا. یار واقعی نہیں کیا, آپ حیران ہوں گے اس چیز سے. ایسا نہیں ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں, ویسے تو منافقت سب سے اچھا کام ہوتا ہے بندہ کر کے جان چھڑائے, لیکن آپ یقین کریں کہ واقعی ایسا کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں آیا ہے. کوئی ایسا اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں, مدد سے گزار رہے ہیں, اچھی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ پسند کر لیتے ہیں, کچھ بندے ناپسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ پاپولیرٹی نہیں تھی, میں نہیں ہوں مجھے کیونکہ تھی تو مجھے اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو لوگ کہتے ہیں آج بھی لوگ آپ کو بڑا اچھا سمجھ میں, ان کے بڑا شکریہ, ان کی بڑی مہربانی. تو آپ اس طرح کریں گی, بس مدد زندگی گزاریں, اپنا کام کرتے رہیں. میں نے آپ سے کیا نا, میں کام کرتا ہوں.